اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بند اپنا تو بند۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیں۔ آج اسلام کی وہ عظیم تاریخ ہے جسے اہل ایمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج 17 رمضان ہے، تاریخ ہے جنگ بدر کی، اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ 17 رمضان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اور عقل مند والوں کے لیے، ہوش رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ نے بہت سے نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ جنگ بدر پر اگر عقل مند غور کر لے تو اللہ کی ذات پر اسے کامل یقین پیدا ہو جائے۔ جنگ بدر پر اگر عقل مند غور کر لے تو عقل مند یہ کہہ اٹھے گا حق کی جو بات ہے وہ دین اسلام کی بات۔ اللہ نے ایسی ایسی نشانیاں کھول کھول کر بدر میں بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ کے فضل سے علم غیب عطا ہوا تھا اسے اللہ نے ظاہر فرمایا۔ اے حبیب، ایک دور ایسا آئے گا آپ کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جائے گی، میں اسلام کی پہلی جنگ پر ہی آپ کے علم غیب کو ظاہر کر دوں۔ اور دوسرا، حضور کی شان اللہ نے بتائی کہ مصطفیٰ جو مانگ سکتے اہل ایمان میں ایسا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ اور تیسری نشانی اللہ نے بتائی، تعداد پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات اللہ نے اس میں بتائی کہ جب انسان بندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے سرفراز فرما دیتا ہے۔ جنگ بدر میں نہ جانے کتنے نشانیاں ہوں گے، اگر ہم اسے وقت دیتے تو دن میں جنگ بدر کی حکمت بیان نہیں کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو علم غیب عطا کیا اپنے فضل سے، وہ اللہ نے ظاہر کیا جنگ بدر سے ایک دن پہلے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، مسلم شریف کی کتاب، اس میں حدیث شریف آتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جنگ بدر سے ایک دن پہلے حضور بدر کے میدان میں گئے
اور بتایا کہ دیکھو کل ابو جہل یہاں مر کر پڑے گا، عتبہ یہاں مر کر پڑے گا، لائن کھینچ کر حضور نے بتا دی۔ کوئی ایسی جنگ بھی آپ نے دیکھی کہ کل جنگ ہونے والی ہے؟ آج فیصلہ مصطفیٰ بتا رہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ سیرت کے کتابوں میں آتا ہے، صوفیہ کے کتابوں میں آتا ہے، یہ بدبخت ابو جہل کو جب پتا چلا کہ مصطفیٰ نے تیری موت کا نشان کھینچ دیا، تیری لاش کہاں پڑے گی پتا چل جائے گا، تو ابو جہل مصطفیٰ کی زبان پر اتنا یقین کرتا تھا، وہ کہنے لگا اے ساتھیو سنو، کل میری موت یقین ہے، اس میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا میری موت ہے، بس ہے۔ اور وہ کہنے لگا، روایتوں میں آتے ہیں جب وہ نشان پر پڑا جہاں مصطفیٰ نے لائن کھینچ دی تھی کہ یہاں کل ابو جہل مر کے پڑے گا، تو وہ بدبخت موت کے عالم میں بھی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا وہ نشان سے تھوڑا ہٹ کر مجھے دور ڈال دو تاکہ میں مصطفیٰ کو غلط ثابت کروں۔ تو اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا فوراً اس کی وہاں روح قبض کرو، تو وہیں روح قبض کی گئی ہے۔ تو اللہ نے حضور کو اپنے فضل سے، اپنے انعامات میں سے ایک انعام علم غیب بھی عطا کیا۔ یہ بات یاد رکھے، علم غیب یہ اللہ کا عطا ہی ہے، مصطفیٰ جانے رکھ۔ ہمارے تھوڑے بھولے بھالے مسلمان علم سے دور، دین سے دور، دین کے تعلیمات سے دور، کہنے لگتے ہیں کہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس۔ تھوڑا سوچ کر تو کہتے تو بڑی سمجھداری کی بات ہوتی تھی کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے۔ ارے آپ پہلے یہ ظاہر کرے اللہ سے کون سی چیز غیب ہے، کون سی چیز اللہ سے چھپے ہوئی ہے جو اس کے لیے غیب ہے۔ ارے علم غیب ثابت ہی انسان کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتا ہے میرا حبیب علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، دل کھول کر تمہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے میرا حبیب۔ تو علم غیب کو اللہ نے ظاہر کیا۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، انبیاء میں، انسان میں جو اللہ نے مقام دیا مصطفیٰ کو، وہ ظاہر کر دیا اللہ نے۔ آپ دیکھیں گے جتنے دعائیں انسان مانگتا ہے، پیغمبروں کی جماعت ہو، اولیاء کی جماعت ہو، عابدین کی جماعت ہو یا علماء کی جماعت ہو، جو دعا مانگیں گے وہ اللہ کے فضل پر مانگیں گے، اللہ کی عطا پر مانگیں گے، بندگی ظاہر کریں گے، ان کے ساری ظاہر کریں گے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے جنگ بدر کی رات جو دعا مانگی، بس حق مصطفیٰ تھا وہ، بس نہ آپ سے پہلے کوئی مانگ سکتا نہ آپ کے بعد کوئی مانگ سکتا، ایسی دعا مصطفیٰ نے مانگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پاک پروردگار، یہ مٹھی بھر صحابہ میں نے جو جمع کیا 313، اگر یہ جنگ بدر میں ہلاک ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں رہے، اگر یہ مارے جائیں گے تو پھر کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ نے شان ہی ایسی دی تھی کہ مصطفیٰ کو وہ حضور اللہ سے لاڑ کیا کرتے سے، اللہ سے ڈٹ کر مانگا کرتے، اور اللہ نے کیسی فتح دی۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے، اہل ایمان کتنے تھے؟ 313، اور کفار مکہ کا لشکر 1000 کا لشکر، اور کفار مکہ کے پاس کھانے کے لیے سامان، پینے کے لیے اعلیٰ مشروب، دل بہلانے کے والے لیے لونڈیاں، اور 313 صحابہ کا یہ حال ہے۔ روایت میں آتا ہے جس کھجور کی گٹلی کو چوس کر روزہ رکھتے تھے، اسی کھجور کی گٹلی کو چوس کر افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ فاقے کا عالم جنگ بدر میں،
کھجور چوس کر نہیں، کھجور کی گٹلی چوس کر سحری کرتے تھے، وہی گٹلی چوس کر افطار کیا کرتے تھے۔ یہ رزق کی فراغانی کہاں ہے آج؟ آج مسلمان کے پاس کچھ کھانے آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ 313 جو سحری گٹلی چوس کر رہے، افطار گٹلی چوس کر کہہ رہے۔ پھر مصطفیٰ پوچھتے صحابہ بتاؤ کیا ہے جنگ کا ارادہ؟ ہم تو ارادے سے نہیں آئے تھے جنگ کے لیے، ہم 313 ہے، ہمارے پاس نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ اونٹ ہے، وہ سب زیر و سامان کے ساتھ موجود ہے، 1000 کا لشکر۔ کیا کہیں گے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے اے اللہ یہ وقت موسیٰ کی قوم پر بھی آیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمیں جنگ کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارے خدا جاؤ جنگ کرو، ہم جنگ کرنے والے نہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، آپ اگر کہو گے تو ہم آگ کے کنویں میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضور خوش ہو کر صحابہ اکرام کو دعا دینے لگے۔ 313 ہے اور 1000 کا لشکر، یہاں بھوکے پیاسے ہو، کھا کر تندرست ہے۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام فرماتے ہم تلوار بعد میں اٹھاتے تھے، گردن کٹ کر پہلے گر جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس جماعت میں فرشتے موجود تھے جو اللہ کی طرف سے بنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ 313 نے فتح یاب ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے جنگ بدر سے؟ پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہو جائے نا تو ساری دنیا مل کر آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ بس بھروسہ کامل ہونا چاہیے رب کی ذات پر۔ ارے تم ہمت کر دیکھو، تمہاری مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا۔ تم اس کے دین کو بلند کر دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کو بلند کر دے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق فرماتے، مولا کائنات فرماتے ساری رات مصطفیٰ سجدے میں پڑے رہے، ساری رات سجدے کیے مصطفیٰ نے۔ اور مولا کائنات فرماتے میں جنگ میں دیکھتا مصطفیٰ کو تو کبھی دشمن کے سامنے ہوتے اور کبھی دیکھتا تو مصطفیٰ سجدے میں ہوتے۔ تو کیا پتا چلا؟ سجدہ کر دو، اللہ سر بلند کر دے گا۔ ہاتھ اٹھاؤ اس کی بارگاہ میں، ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس کی ذات پر بھروسہ کر لو، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ تعداد پر گھبرائے نہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ سامنے کروڑوں کا بھی لشکر ہو، ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ حق ہوگا زبان سے نکلے گا اگرچہ جان کیوں نہ جائے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسی مدد بھیجتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 17 رمضان وہ جنگ کرنے والے صحابی چاہے تو ہیلا کر سکتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ آج کے عورتیں، آج کے مردوے نہیں کر رہے بہانے۔ ہماری بھولی بھالی عورتیں شاپنگ کے بہانے کو روزہ چھوڑ رہی ہے۔ وہاں جنگ چل رہی ہے، تلواروں کے سائے میں دل میں گھبراہٹ ہے، جنگ چل رہی ہے، روزہ نہیں چھوڑے۔ اور ہمارے پاس ایک جوڑا لانے کے لیے گھر کے تمام لیڈیز روزہ چھوڑ دیتے۔ اور آپ خود جا کر دیکھیں بازاروں میں ہماری بہنیں نوس پیس اٹھا کر اڈلی دوشا گپ چپ کھاتے ہوئے نظر۔ کیا پیش کر رہے ہو دین کو؟ کیا صحابہ اکرام کا یہی تھا عمل جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تھی جو ہم بتا رہے؟ ارے ہمیں تو کہا گیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
حضور کو دیکھو، اپنی زندگی گزارو۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو دیکھو گے، جس کی پیروی کرو گے تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ نے کیا تھا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے دن میں مزدوری کرتے تو شام میں مصطفیٰ کے انتظار میں چوکھٹ پہ نظریں لگائے بیٹھے تھے، اور آج کا مسلمان کاروبار کے نام پر، تجارت کے نام پر، آفس کے نام پر روزہ چھوڑتا ہوا نظر آ۔ یہ روزے کو ہلکا نہ جانو، پوچھو بدر والوں سے روزہ کیا ہوتا ہے، وہ بتائیں گے۔ روزہ چھوڑنا کمال نہیں ہے، روزہ رکھنا کمال ہے۔ حضور نے واضح ارشاد فرمایا ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑو گے ساری زندگی روزے رہو، 60 سال 100 سال 200 سال جتنی عمر دے اللہ، ساری زندگی روزے رہو، رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتے۔ تو سمجھے، عقل سے کام لے، بیوقوفی کے کام نہ کرے، سمجھدار بنے، مجنون نہ بنے۔ دنیا کی سمجھ کے بارے میں تو ہماری کانیں تیز، آنکھیں تیز، زبان تیز، عقلیں تیز ہو جاتی ہے، دنیا کی جب آتی ہے تو دین سے کیوں مذاق کر رہے ہو، اپنی آخرت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کر رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھو، جنت میں جو ملامت ہے وہ ملامت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ تو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ ہاتھ کام میں لگے ہو تو زبان ذکر میں ہونا چاہیے۔ اگر زبان کام میں لگی ہو تو خیال یار کا ہونا چاہیے، رب کا، اس سے کبھی تنہا نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تمام حرکات، تمام قول، تمام فعل، ہر ایک کے پیچھے رضا الہی ہونا چاہیے۔ میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ سے جھک کر بات کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، اولاد کی پرورش کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، بیوی سے حسن سلوک کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، شوہر سے مسکرا کر بات کر رہی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، دوست بنائے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمن ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ سب کچھ ہمارا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دوستی دشمنی، سب اللہ کے لیے کر دو، اللہ کائنات آپ کی کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھے، اپنے آپ پر غور و فکر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔